اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے باری تعالیٰ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، ذریت طیبہ عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے باری تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ابراہیم کو ایک بہت ہی بردبار، بہت ہی سلیم الطبع اور حلم رکھنے والا، بردباری رکھنے والا بچے کی بشارت بڑھاپے کے اندر عطا فرما۔ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، وہ لوگ اپنے رب کو اس طرح پکارتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری اولاد کی طرف سے، ہماری بیویوں کی طرف سے ایسا سامان مہیا فرما دے قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہمیں سکون میسر، اولاد کو دیکھ کر ہمیں شادمانی اور مسرت حاصل، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے باری تعالیٰ ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے۔ ولد صالح یدعو لہ، انسان دنیا سے رخصت ہو اس کی نیک اولاد باقی رہے، جو نیک اولاد دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت۔ ذی الحجہ کا مہینہ چند دنوں کے بعد شروع ہوگا، یا تو خود کو چاند مل سکتا ہے، 29 تاریخ بدھ کی ہوگی، اور اگر بدھ کو چاند نہ دکھا تو جمعرات کی 20 تاریخ ہوگی، تو پہلی تاریخ جمعرات کی بھی ہو سکتی ہے اور پہلی تاریخ جمعے کی بھی ہو سکتی ہے۔ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے، جس میں اسلام کا ایک اہم ترین رکن جس کو حج کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن خوش نصیبوں کو یہ موقع عطا فرمایا وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، دو چادریں لپیٹے ہوئے، ایک لنگی کے طور پر باندھ رکھے ہیں اور ایک جسم پر ڈال رکھے ہیں، جو اس بات کی یاد دہانی کرا رہی ہے کہ جب تمہاری جان نکل جائے گی یہی چادریں تمہارے جسم پر لپیٹ دی جائیں گی، یہ شیروانی اتار لی جائے گی، یہ پتلون اور پینٹ اور کوٹ اور یہ اعلیٰ قسم کے لباس فاخرہ سب نکال دیے جائیں گے، اگر نہیں نکلیں گے کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ حاجیوں یہ چادریں لپیٹ کر کے اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، لبو لب میدان عرفات میں تمہارا اجتماع وہ روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہونے کے اجتماع، وہاں سارے انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، جس میں حج بھی ہے، جس میں عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی ہیں جو بڑی فضیلت والے ہیں، جس میں قربانی بھی ہے۔ لہٰذا جو صاحب نصاب ہے، جس کو قربانی کرنا ہے، اس کو چاہیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام، تم میں سے جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے وأراد أحدكم أن يضحي، اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا، یعنی اس پر قربانی
قربانی کی بھی مختلف حالتیں انسان کے ہر سال ہوا کرتی، کسی سال گنجائش ہوتی ہے، کسی سال نہیں ہوتی۔ اس میں ایک دوسرے سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ تم نے قربانی کا بکرا لے لیا کہ نہیں لے لیا، تم قربانی کرو گے؟ ارے اس پر ایک واجبہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، وہ اس کو ادا کرے گا۔ کسی سال کسی کی گنجائش نہیں ہے، آپ نے سوال کر لیا، ذرا اس کو حساب سے بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا من رأى هلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی، جو تم میں سے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، فلا یأخذ من شعره ولا اظفاره، اس کو چاہیے کہ وہ نہ تو اپنے جسم کے کسی حصے کے بال کاٹے اور نہ ناخن تراشے۔ چاند دکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک پہلے دن قربانی کرنا ہے، قربانی کے بعد وہ بال صفا کر سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے۔ دوسرے دن کرنا ہے تو دوسرے دن بھی وہ قربانی کے بعد اپنے جسم کے بالوں کی صفائی کرے گا، ناخن تراشے۔ تیسرے دن اگر وہ کر رہا ہے تو وہ تیسرے دن اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو تراشے گا۔ چونکہ آئندہ جمعہ جب ہوگا تو ذی الحجہ شروع ہو چکا ہوگا، اس لیے قربانی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے زائد بالوں کو پہلے ہی درست کر لیں، منہ سے وغیرہ درست کر لیں، اپنے ناخن تراش لیں، ناخن کاٹ لیں، بغلوں کو صاف کر لیں، ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کر لیں۔ اور یہ مستحب عمل ہے، ایسا کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اور کوئی شخص چاند دکھنے سے پہلے نہ کاٹ سکے اور اس کے بال بڑھ رہے ہیں، ناخن بڑھ رہے ہیں، مونچھیں بڑھ رہی ہیں، مونچھیں چھوٹی رکھنا چاہیے، داڑھی بڑھانا چاہیے۔ آج مونچھیں لمبی رکھنے کا رواج ہے اور داڑھیاں چھوٹی، داڑھی رکھنے والے بھی سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جز الشوارب وارخ الضحى وخالف المجوس، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، فیصلہ کرنی ہے۔ نہ معلوم زندگی کی کس گلی میں شام ہو، چہرہ قبر میں فرشتے جب پوچھیں اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو ہم کہیں یہ ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان جیسا چہرہ ہو، ان جیسی وضاحت ہو، ان آپ سے محبت بھی ہوگی، عقیدت بھی ہوگی، آپ کو آئیڈیل اسوہ بنایا ہوگا، ہم فوراً کہہ دیں گے ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وقت ختم ہو گیا۔